اس کیس کے آغاز میں سلطان کمانڈر کے ساتھ حویلی میں ہوتے ہیں جہاں پر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ وہاں پر ان کو گریتے گریتے کی آواز آتی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا گریتے میں کچھ ہوا؟ کمانڈر کہتا ہے انہوں نے گریتے میں ترک پرچم اتار دیا۔ گریتے جو سلطنت عثمانیہ کی پابند خود مختار ریاست تھی اب وہ یونان کے ماتحت ہے۔ سلطان کہتے ہیں کتنے شرم کی بات ہے، انہیں اقتدار تخت سنبھالے 2 ماہ بھی نہیں ہوئے اور گریتے کو کھو دیا۔ محل کے باہر ایک سپاہی کے پاس چھڑی ہوتی ہے۔ ننھا شہزادہ وہاں جاتا ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ چھڑی آپ کو دے دوں؟ شہزادہ کہتا ہے ہاں آپ مجھے دے دیں۔ سپاہی کہتا ہے میں آپ کو چھڑی دوں گا لیکن پہلے جاؤ اور اپنے بابا عبدالحمید کو گدھا کہو تب یہ چھڑی آپ کو ملے گی۔ جب ننھا شہزادہ وہاں سے چلا جاتا ہے سپاہی ہنستے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو سرخ سلطان کا کیا حال ہو گیا۔ شہزادہ روتا ہوا کمانڈر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں کے پاس چھڑی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور عبدالحمید کو گدھا کہو پھر تمہیں یہ چھڑی مل جائے گی۔ سلطان عبدالحمید بے یارو مددگار کھڑے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر سلطان ایک صوفے پر سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی بستر نہیں تھا۔ اگلی صبح سلطان کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ نگرانی پر کھڑا سپاہی سلطان پر گولی چلاتا ہے۔ دوسرا سپاہی پوچھتا ہے کیا تم نے انہیں گولی مار دی؟ وہ کہتا ہے اسے پہلے ہی گولی مار دی گئی تھی۔ کمانڈر جب وہاں آتا ہے تو سپاہی کہتا ہے کمانڈر کچھ صحافی باغ کے اطراف میں جمع ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شہر میں جشن منائیں گے۔ کمانڈر حیران ہو کر پوچھتا ہے کیوں؟ سپاہی کہتا ہے صحافیوں کا کہنا ہے سابق سلطان عبدالحمید خان کا انتقال ہو گیا، کل رات ایک بندوق سے گولی ماری گئی تھی۔ کمانڈر فوراً دوڑ کر سلطان کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر سلطان بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آپ جلدی میں کیوں آئے؟ مجھے ریاست کے معاملات کی فکر ہے، کچھ صحافی باہر جمع ہیں۔ کمانڈر پوچھتا ہے کیا گزشتہ رات کچھ برا ہوا؟ سلطان کہتے ہیں گزشتہ رات میں کھڑکی سے باہر دیکھنا چاہتا تھا، وہاں پر ایک فوجی نے مجھ پر گولی چلائی۔ کمانڈر کہتا ہے صحافیوں کے خیال میں آپ نے خودکشی کر لی، یہ خبر فرانسیسی اخبار میں شائع ہوئی ہے۔ سلطان کہتے ہیں انہوں نے ہمیں تخت سے اتار دیا، انہوں نے ہمیں جلا وطن کر دیا اور وہ اب بھی ہم سے ڈرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے لکھا وہ ان کی خواہش ہے۔ کمانڈر کہتا ہے میں اس گستاخ سپاہی سے پوچھ گچھ کروں گا۔ سلطان کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، وہ صرف ہمارے سائے پر گولی چلا سکتے ہیں، گولیاں چلا کر سچ کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا۔ میں خودکشی جیسا کام نہیں کروں گا کیونکہ خودکشی اللہ کے خلاف بغاوت ہے اور دین کے مخالف عمل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں مار دیں گے اور کہیں گے میں نے اپنے چچا عبدالعزیز کی طرح سے خودکشی کی ہے، مجھے اپنی موت پر افسوس نہیں ہوگا، صرف بہتان پر افسوس ہوگا۔ گولیاں ہمیں نہیں مار سکتی لیکن بہتان ہمیں مار دیتا ہے، لیکن ایک دن ایک قوم آئے گی اور ہماری عزت اور وقار واپس حاصل کرے گی۔ پھر وہاں پر ننھا شہزادہ آتا ہے اور کہتا ہے دودھ، مجھے دودھ چاہیے۔ سلطان خادمہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے شہزادے کو دودھ نہیں دیا۔ خادمہ کہتی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کچھ خشک پسی ہوئی گندم ہے لیکن اس میں بھی کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے کیڑے الگ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں بیٹا تھوڑا انتظار کرو۔ پھر سلطان اپنی جیب ٹٹولتے ہیں، انہیں اپنی جیب سے ایک گھڑی ملتی ہے۔ سلطان کمانڈر سے کہتے ہیں کیا آپ یہ گھڑی بیچ کر بچے کے لیے دودھ اور شہد لا سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جناب نہایت افسوس کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں، آپ جلا وطن ہیں، مجھے سخت احکامات دیے گئے ہیں کہ یہاں سے کچھ نہ باہر جائے گا اور نہ اندر آئے گا، ہو سکتا ہے اس گھڑی میں کوئی خفیہ کوڈ موجود ہو، مجھے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ شہزادہ سلطان سے کہتا ہے مجھے دودھ چاہیے۔ سلطان بے یارو مددگار کمانڈر کی طرف دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے۔ کمانڈر کہتا ہے میں دودھ تلاش کرتا ہوں۔ پھر یہاں پر ایک منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں نئی انتظامیہ نے ایک نیا قانون بنایا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے انہوں نے قانون بنایا جس سے بلغاریائی اور یونانی گرجا گھروں کے مابین برسوں سے جاری معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ اس قانون کے مطابق جو بلغاریائی اور یونانیوں کے مابین پریشانیوں کا سبب بنے ہیں علاقے میں آبادی کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ آپ کی سلطنت میں ایک ناقابل حل معاملہ تھا اور اب اسے سنبھالا گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں لہٰذا ہم قانون بنانے کا طریقہ نہیں جانتے تھے۔ وہ کہتا ہے جناب میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن نئی انتظامیہ نے اس معاملے کو سنبھالا۔ سلطان کہتے ہیں بیٹا دیکھو
ہم نے ہمیشہ بلغاریہ چرچ کی، یونانی آرتھوڈوکس چرچ کو ریاست چھوڑنے کی خواہش کی حمایت کی۔ پھر ہم نے کبھی بھی باقی گرجا گھروں کو تقسیم نہیں کیا جو ہماری سیاست کے ساتھ بلغاریائیوں اور یونانیوں کے درمیان رہ گئے تھے۔ کمانڈر پوچھتا ہے کیوں؟ سلطان کہتے ہیں ہم نے انہیں تنازعات میں ڈالنے کے لیے تقسیم نہیں کیا۔ اس دور میں بلغاریائی اور یونانی کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب بدقسمتی سے دو طاقتیں ایک ساتھ آئیں گی۔ سیلانک جسے ہم اسلامی سرزمین کی حیثیت سے رکھنا چاہتے ہیں ہمارے زیر اثر رہنا بند کر دیں گے۔ کتنے شرم کی بات ہے، انہوں نے ہمیں تخت سے اتار دیا، انہوں نے رومیلیا میں توازن کو توڑ دیا، انہوں نے آئین پرستی کا غلط فیصلے کا اعلان کیا، آسٹریا ہنگری نے بونسیا اور ہریزگو وینا سے منسلک کیا۔ ہماری اقتدار سے دستبرداری کے بعد آریہ کی ریاست جو ہم پر انحصار کرتی تھی اس نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور ہم سے الگ ہو گئے۔ وہاں پر خادماتی اور قحطی افندی کھانا تیار ہے۔ پھر سلطان کمانڈر اور ننھے شہزادے کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے کیا ہمارے پاس کوئی چمچ نہیں ہے؟ سلطان کہتے ہیں بیٹا ہمارے پاس کوئی چمچ نہیں ہے، ہم صرف کچھ پیاز اور کچھ چاول اور روٹی کھاتے ہیں، ہم شکایت نہیں کرتے۔ اگر انتظامیہ ہمارے لیے اسے ہی مناسب سمجھتی ہے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یلدیز محل میں میرا پسندیدہ کھانا انڈا پیاز کے ساتھ تھا، لہٰذا ہمارے لیے یہاں حالات بھاری نہیں ہیں۔ وہاں پر خادمہ دو ٹوکریاں لے کر آتی ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ خادمہ کہتی ہے پڑوسیوں نے انہیں بھیجا ہے فرینڈس کے خاندان سے اور اس میں ایک نوٹ موجود ہے۔ سلطان ان کو لے کر دروازے کے پاس جاتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں بیٹا انہیں پرندوں اور جانوروں کو کھلاؤ۔ دراصل اس خط میں لکھا تھا عبدالحمید آپ نے ہمیں فلسطین فروخت نہیں کیا اور ہم نے اسی وجہ سے آپ کو تخت سے ہٹا دیا اور اب یہودی لوگوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، یہ پہلی فصل ہے جس کا پھل ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ان سے لطف اندوز ہوں، آپ ان سے لطف اٹھائیں، آپ جلا وطنی میں ہیں یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ سلطان اس خط کو پھاڑ کر وہیں پھینک دیتے ہیں اور کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت سلطان کمانڈر سے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہاں بور ہونا آسان ہے پھر بھی ہم شکایت نہیں کرتے۔ جب میں یلدیز محل میں تھا تو ہر لمحہ جدوجہد کا سامنا تھا، ملکی معاملات اور محل کے کام اور انتظامات، خاندانی پریشانیاں، اور اب میں وہ کام کر سکتا ہوں جس کی مجھے خواہش تھی۔ کمانڈر پوچھتا ہے سلطان وہ کیا ہے؟ سلطان کہتے ہیں دعا اور ذکر، جہاں تک ہو سکے میں صلاۃ الشریف کہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی یادداشتوں میں ان اذکار کا ورد کرتا ہوں، لیکن ہماری صورتحال آیا ہے، گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے، حرم میں موجود بیٹیوں کی صورتحال کافی خراب ہے۔ کمانڈر کہتا ہے جناب معاملات ابھی طے نہیں ہوئے، یقیناً نئی حکومت اور آپ کے بھائی سلطان رشاد آپ کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ سلطان عبدالحمید کے بعد سلطان محمد خامس عثمانی سلطان بنے تھے، ان کا مکمل نام سلطان محمد رشاد تھا۔ سلطان کہتے ہیں وہ سب بہت مصروف ہیں، صورتحال خراب ہے اور سردیوں کا موسم آ گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے کچھ رقم نکال سکتے ہیں، ہم اپنے پیسوں سے یہاں کی صورتحال کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کیا آپ حکومت سے بات کر کے کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں؟ کمانڈر کہتا ہے بالکل میں تلاش کروں گا۔ ایک اور منظر دکھایا جاتا ہے، کمانڈر سلطان سے کہتے ہیں میں نے حکومت سے رقم کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ سابق سلطان کے پاس کافی رقم ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں نے ساری رقم تجارت سے حاصل کی جو میں ذاتی طور پر کرتا تھا۔ جب میں شہزادہ تھا اس زمانے میں بھیڑ اور دودھ بیچ کر میں نے تجارت کا آغاز کیا، تب میں برطانیہ سے گائیں لایا۔ میرے خیال میں ہمارے ملک کی بہترین صورتحال کی بدولت وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ میں نے بڑی رقم حاصل کی، پھر میں نے دھاگا فروخت کیا، یہاں تک کہ میں نے ایک چھوٹا کارخانہ بھی قائم کیا۔ کمانڈر کہتا ہے ہر ایک جانتا ہے جب آپ شہزادے تھے تو آپ کافی ہنرمند تاجر بھی تھے۔ سلطان کہتے ہیں میں نے بورسا کے بازار میں بولی میں حصہ لیا اور جیت گیا۔ یلدیز میں ایک نوٹ بک تھی، ہر کام اس کا منبع اس میں درج ہے، میرے مال میں بیت المال یا حرام کا ایک بھی پیسہ نہیں ہے۔ کمانڈر کہتا ہے جناب آپ پر کوئی ایسا الزام نہیں ہے، اس کے برعکس ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ پیسہ آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ریاست کی صورتحال بہت خراب ہے، وہ سپاہیوں کی تنخواہ تک نہیں دے سکتے۔ سلطان حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیا واقعی جب ہم چھوڑ کر آئے تھے تو مالیاتی نظام میں کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ کمانڈر کہتا ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ان کے پاس آپ کے لیے ایک پیشکش ہے۔ ان کا کہنا ہے سابق سلطان اگر اپنا ذاتی خزانہ ملک کے لیے عنایت کر دیں ہم ان معاملات کو سنبھال سکتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ہمارا جو
कुछ भी है इस मुल्क और मिल्लत पर फिदा है, हम इस रकम को बगैर किसी शर्त के दे सकते हैं। फिर भी सूरत हाल वाज़ेह है, मुझे अपने बच्चों और हरम के बारे में सोचना है। मैं अपने अकाउंट के सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ ताकि हमारी रियासत और फौज इस्तेमाल कर सके, लेकिन मेरी कुछ दरख्वास्तें होंगी। पहले उनसे मेरी कुछ रकम से हवेली खरीदने को कहें, वो मेरे नाम पर हो। जिला वतनी में मैं किसी और के घर नहीं रहना चाहता। मेरे पास एक और दरख्वास्त है कि हालात बेहतर हों, न ही खाना है और ना ही डॉक्टर। अल्लाह ना करे किसी को कुछ भी होता है तो हम मायूस हो जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर कोई आतशदान भी नहीं है। मैं चाहता हूँ घर ठीक हो। कमांडर कहता है ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। सुल्तान कहते हैं बेटा, मैं हर साल पैगंबर अफंदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक को साफ करने के लिए रकम मदीना मुनव्वरा भेजता हूँ। उन्हें कहें मुझे शर्फ से महरूम ना करें। वहाँ पर खादमा आकर कहती है सुल्तान, आबद अफंदी को बहुत तेज़ बुखार है। सुल्तान नन्हे शहजादे के पास जाते हैं, उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। इसके साथ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। इस सीरीज़ की अगली किस्त देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें।